میں انجینئر مدلی مرزا اور ان کے مقلدین سے کہوں گا کہ یہ وہی انجینئر صاحب ہیں، آج انشاءاللہ ان کے لیے ایک اور تحفہ ہے انشاءاللہ تعالی. یا اللہ خیر ہوئے صحیح. ہوں ہر چیز دی انجینئرنگ ہوئے گی. ماضی قریب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. تو وہ ویڈیو جو ہے وہ جو اس میں انہوں نے چھڑولے چھوڑی ہوئی ہے نا اوٹ پٹانگ قسم کی، اس پہ میں 3 گھنٹے بول سکتا ہوں، لیکن ٹائم نہیں ہے. میں وہ چھڑولے نا پکڑ کے انشاءاللہ تعالی ابھی آپ کو میں انجینئر صاحب کا علمی لیول آپ کو بتاتا ہوں. سوال، وہ کلپ ضرور دیکھیں. میری بایوگرافی ہے کہ میں کس طرح سنی شیعہ سے مسلمان ہوا. نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میں مسلمان. سوال، درخت کے پیچھے سے آواز آئے گی کہ اے حنفیہ بریلویہ اہل سنت والجماعت تو اس یہودی کو قتل کر دے، یہ آواز آئے گی؟ نہیں، اے مسلم. ہاں، ایھا المسلم، اے مسلم. یہ جناب ایک اور چھڑول ماری ہے انہوں نے. میں چھڑول اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی علمی بات نہیں تھی. جواب، اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا، اس سے کسی کو اختلاف نہیں. جو لوگوں نے اپنے نام رکھے وہ بھی سارے کہتے ہیں آپ جب لکھیں گے پوچھیں گے آپ کا کیا مطلب، وہ مسلم نہیں لکھیں گے، اسلام ہی. مسئلہ تو یہ ہے کہ اسلام میں چونکہ بہت سے سیکٹس پیدا ہو گئے ذہنی اختلاف کی وجہ سے، کوئی کچھ کہتا ہے تو پہچان کے لیے پھر کہتے ہیں یار مسلم تو ہو، مگر کس گروہ سے تمہارا تعلق ہے. تو یہ بھی کوئی حرج نہیں پہچان کے لیے اگر وہ بتایا میں اہل الحدیث ہوں یا بریلوی، مگر انہیں اختلافوں کو وہ کفر ایمان کا معاملہ نہ بنائے. محبت کرے، سب علماء کا احترام کرے، سب دوستوں کو اپنا بھائی سمجھے، ان کے ساتھ رشتہ ناطہ کرے، ان کے جنازوں میں شریک ہو، مر جائیں دعائے مغفرت کرے. اس سلسلہ میں وحدت امت میں آپ پڑھیں گے خود ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے ان کے زمانے میں یہ سارے گروہ تھے، شیعہ خوارج ناصری وغیرہ، کسی گروہ کو نام لے کر کافر نہیں کہا سوائے جہمیہ کی جو قرآن کو مخلوق کہتے تھے. مگر ان کے بارے میں بھی معاملہ یہ تھا کہ ان میں سے جب کوئی مرتا تھا تو امام صاحب اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے تھے، اس کے لیے رحمت مانگتے تھے، اس کا جنازہ پڑھتے تھے. تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ حیرانی کی بات ہے کہ ایک طرف انہیں کافر کہتے تھے تو امام صاحب کہتے تھے میرے علم کے مطابق وہ بات کفر کی بنتی ہے. مگر انہوں نے بھی پورا زور لگایا، عالم تھے، انہوں نے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ رسول اللہ کی تعلیم کے خلاف ہے. اس لیے میں ان پر کیوں کفر کہوں کہ وہ دعا نہیں ان کے لیے کرنی. جو کچھ انہوں نے سمجھا پوری کوشش کے بعد وہ بیچارے نہیں سمجھ سکے یہ کفر ہے، تو ایسے ناواقفیت کا انہیں دینا چاہیے. اور کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. صوفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں، سلفی بھی کہتے ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب دعویٰ کرتے ہیں. کہنے کو تو آپ کہہ لیں، لیکن نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میں مسلمان. جواب کہ فرقہ جو ہے نا وہ صرف اختلاف رائے سے نہیں بنتا. اتنی بڑی امت جو مشرق سے مغرب تک پھیلنی تھی اور اس میں مختلف سطح کے لوگ ہونے تھے، کوئی فلسفی قسم کا، کوئی سادہ مسلمان، ان میں اختلاف تو قدرتی بات ہونا ہی تھا. اس اختلاف سے گھبرانا اور کہنا کہ یہ اختلاف کسی طرح ختم ہو جائے، یہ تو فطرت سے جنگ ہے. اللہ تعالیٰ نے ذہنی سطحیں مختلف بنائی ہیں، لوگوں کے پاس معلومات الگ الگ ہیں، کسی کے پاس زیادہ واقفیت ہے دین کی، کسی کے پاس کم. تو اختلاف کو نہ برا جاننے، مخالفت اور نزاع کو برا جاننے، ختم کرنا نا جو وہ فرقہ بنی، فرقہ جدا ہونا. اگر یہ سارے اختلافوں کے باوجود ایک دوسرے کو مسلم مانیں، ایک دوسرے سے رشتہ ناطہ کریں، جنازے پڑھیں، نمازیں پیچھے پڑھیں، آپس میں محبت کریں، تو یہ فرقے نہیں. ان میں بالکل ہر شخص کی رائے جدی بھی ہو نا تو فرقہ نہیں. فرقہ اس وقت بنتا ہے جب آدمی دوسروں سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا کہ میں مسلم ہوں، یہ لوگ اسلام سے خارج ہیں. یہ نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میں مسلمان. فرقہ اس وقت بنتا ہے جب آدمی دوسروں سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا کہ میں مسلم ہوں، یہ لوگ اسلام سے خارج ہیں. یہ اصل جڑ ہے خرابی کی. اس کو چھوڑیں، باقی اختلاف کو رہنے دیں. اختلاف صرف 2 صورتوں میں ختم ہو سکتا ہے، جیسے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یا لوگوں سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی جائے. ایک آدمی ایک بات کہتا رہے ہاں کیا، اگر سوچنے کی آزادی دیں گے تو نتائج مختلف ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ سوچنے کے بعد آپ آزادی چھین لیں کہ اظہار رائے نہیں کر سکتے. بے شک آپ کو کچھ سمجھ میں آیا نہ، آپ وہی کہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، اپنی رائے نہ بتائیں جو ایمانداری سے آپ نے قائم کی. تو دیانت ختم ہو اور دوسری طرف جو نا سوچنے سمجھنے کی آزادی ختم ہو، پھر اختلاف ختم ہو سکے. اختلاف سے دنیا کی رونق ہے، اس کو نہ ختم کریں، علم اس سے بڑھتا ہے.
نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میں مسلمان. اس ہمار سے پوچھو اس نے سمجھ شریف میں کہ دین کی سمجھ بوجھ ہے جو معذرت کے ساتھ اس وقت انجینئر صاحب میں جس کی انتہائی فقدان پایا جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پر انجینئر مدلی مرزا حافظہ اللہ تعالی فلانا ٹمکانا فتوے لگا دیتے ہیں. میں کس طرح سنی شیعہ سے مسلمان ہوا؟ آپ کا دماغ درست ہے. ڈاکٹروں نے مجھے چند دنوں کے لیے دماغی کام سے روک دیا کیونکہ مجھے ایسی دماغی بیماری لاحق ہو گئی تھی. تو میں نے یہ سمجھا کہ میں ان فراغت کے ایام کو اس بہترین مشغلے میں صرف کروں. پوری ویڈیو بک 2 گھنٹے میں ریکارڈ کروائی ہے. جب ڈاکٹروں نے دماغی کام سے روک دیا تھا تو وہ اس لیے پھر اس قسم کے جملے نکلے. تو یہ بیماری کوئی آج کی نہیں ہے، شروع سے چلتی آئی ہے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ساڑھے کول نسخہ موجود ہے. اعلان برات کر دیں کہ آندہ یہ کوئی ویڈیو نہیں چھاپے گا چونکہ گستاخانہ ہے، یا ان عبارتوں کو نکال کے وہ ویڈیو اس کو نکال کے آپ جو کچھ اس میں نکالنا ہے نکال کے اینڈ پہ قرآن حدیث بچے گا تو وہ چھاپنے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے ہی قرآن حدیث میں موجود ہے. تو چھاپنا ہی بند کر دیں ویڈیو میں مہربانی کر کے. نہ 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 توبہ کرو. نہ میں علمی نہ میں کتابی، میں ہوں اپنے نفس کا تابع. میں نے سوچا کہ صحیح مسلم کے مقدمہ کی 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. سب سے پہلے باب نمبر 4 صحیح مسلم کے مقدمہ کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 25 ہے. آپ کی سکرین پہ عربی اردو دونوں چل رہی ہیں. اگر ہم عربی دکھائیں تو کہتے نہیں یہ تو عربی آپ دکھا رہے ہیں، اردو بتائیں نا. تو جب ہم اردو چلائیں تو کہتے نہیں یہ تو آپ کے بابوں نے ترجمہ کر دیا. آج ہم اردو عربی دونوں چلا دیں گے. فرماتے ہیں حدثنا ابو جعفر محمد بن الصباحی قال حدثنا اسماعیل بن زکریا عن عاصم الاحول عن ابن سیرین قال لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنة فينظر الى اهل السنة فينظر الى اهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر وہ پوری سند ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ سند کے بارے میں جب حدیث بیان کرتے تو سند کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے. پھر امام مسلم فرماتے ہیں جب لوگوں میں فتنہ واقع ہو گیا، لوگوں کے اندر نئے نئے بندے اٹھ کے اپنی نئی نئی باتیں کرنے لگے، تو اس وقت محدثین کرام نے اتفاق کر لیا فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ. اوے دیکھو اہل سنت کون ہے. امام مسلم صحیح مسلم کے مقدمہ کی حدیث نمبر 25 میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں تب ہمارے زمانے کے امام، ہمارے استاد، ہم کہتے تھے دیکھو اہل سنت کون ہے. جو اہل سنت ہوتا ہم اس کی حدیث لے لیتے، اور جو اہل سنت نہ ہوتا امام مسلم فرماتے ہم اس کی حدیث رد کر دیتے اور اس کی حدیث کو کبھی بیان نہ کرتے. اب امام مسلم نے اپنے صحیح مسلم کے مقدمہ میں علل اعلان کہہ دیا کہ حدیث صرف اہل سنت سے لی جائے گی اور ان کی بیان کی جائے گی. اب وہ یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے کہ جب یہ ہم جھوم کے کہا کرتے تھے میں ہوں مسلم علمی کتابی، کہ اب صحیح مسلم کے مقدمہ میں اہل سنت کا لفظ تو امام مسلم نے لکھا. اب آپ کے ذمہ ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ پوری صحیح مسلم کے مقدمہ میں ایک لفظ دکھا دیجئے کہ امام مسلم نے فرمایا ہو جو علمی کتابی ہوگا صرف اس کی روایت لیں گے اور جو علمی کتابی نہیں ہوگا اس کی روایت نہیں لیں گے. یہ امام مسلم کا مقدمہ سے آپ ہمیں پڑھا دیں. اللہ معاف کرے، بہت منوس لگ رہے ہو، مت کرو، رہنے دو، رہنے دو، بہت برے لگ رہے ہو. توبہ توبہ توبہ، تھارا موڈ خراب کر دیا. نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میں مسلمان. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو صرف مسلمان ہوگا. آج کچھ ساتھی کہتے ہیں نہیں تم اہل سنت ہو اور تم دیوبندی ہو، تم اہل حدیث ہو، کہتے ہیں نہیں میں صرف مسلمان ہوں، اور پھر باتیں کرتے ہیں جی صحیح مسلم کی. تو امام مسلم تو فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی روایت لی جائے گی. انہوں نے یہ نہیں فرمایا جو صرف مسلمان ہوگا یا جو علمی کتابی ہوگا اس کی روایت لیں گے. اب امام مسلم نے تو اس میں بالکل واضح کہہ دیا کہ اہل سنت کی روایت لی. اور اہل سنت کون تھے؟
اس حدیث کے اندر صحیح مسلم کے اندر جتنے مسلم شریف کے راوی ہیں وہ اہل سنت و جماعت تھے. کون؟ سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ، عبداللہ بن مبارک، امام بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل، یہ سارے امام یہ جو جن کو اہل سنت اپنا بابا مانتے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی انہیں اپنا بابا مانتے تھے. یہ تو کہانیاں بزرگوں والی اپنے پاس ہی رکھیں. بزرگوں کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ بزرگوں کا احترام کرنا لوگ خود ہی چھوڑ دیں گے. جواب: ہر مرد ادب کرو. یاد رکھو میری بے ادبی نہیں ہے. احمد رضا بھی رحمت اللہ علیہ، شیعہ دے علماء بھی رحمت اللہ علیہ، دجے گروہ بھی جڑے نہیں پڑھتے انہوں نہیں پتا. یہ سب لوگ عبادت گزار تے متھیاں دے داغ تے رو رو کے بیت اللہ دا مر گیا، کافر نہیں مرے. یہ تو کہانیاں بزرگوں والی اپنے پاس ہی رکھیں. بزرگوں کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ بزرگوں کا احترام کرنا لوگ خود ہی چھوڑ دیں گے. تو سب تو بڑا ذلیل ہے کائنات ہے. ہاں جی، تو سب تو بڑا ذلیل ہے. کیوں جی؟ ہاں، ازل الازل ہے تو. ہاں، ذلیلاں تو بھی تو بڑا ذلیل ہے. سوال: صحیح مسلم کے مقدمہ شریف کے اندر 30 نمبر روایت ہے. قال محمد سمعت علی بن شقیق یقول سمعت عبد اللہ بن مبارک یقول علی رؤوس الناس دعوا حدیث عامر بن ثابت فإنه كان يسب السلف. یہاں پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علی بن شقیق سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کو سرعام کہتے سنا. وہ فرماتے تھے عمر بن ثابت کی روایات کو ترک کر دو، عمر بن ثابت کی روایات چھوڑ دو. کیوں؟ فَإِنَّهُ كَانَ يَسُبُّ السَّلَفَ. فرمایا وہ سلف و صالحین کو گالیاں دیتا، وہ امت کے اکابر کو جو پہلے گزر چکے ہیں، فرمایا ان کو گالیاں دیتا ہے. اور جو پہلے اللہ کے نیک بندوں کو گالیاں دے اور ان سے برات کا اظہار کرے، فرمایا اس کی حدیث لکھنی بھی نہیں ہے اور اس کی حدیث بیان بھی نہیں کرنی. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. صوفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں، سلفی بھی کہتے ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب دعویٰ کرتے ہیں. کہنے کو تو آپ کہہ لیں، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. نہ پہلے تو توبہ کرو. پر ساری قوم ایڈی امتری یہ جنازے چ بھی لڑی آدھے، میں وہ نہیں پڑھنا، وہ میں نہیں پڑھنا، وہ مردے دا وس نہیں چلتا، اٹھ کے آ کے تھی سارے مرو میں ہی تہاڈا پڑھ دیں. اب جو آج آ کے کہے کہ نہیں پچھلی امت کے جو بابے گزر گئے، کہتے ہیں جی میرا تو تعلق ہی نہیں ہے. امام مسلم فرماتے ہیں جو بندہ یہ بات کرے اس بندے کی بات سننی بھی نہیں ہے، اس بندے کی بات بیان بھی نہیں کرنی، اس کی روایت سننا ہی جائز نہیں. امام مسلم کہتے ہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فتنہ ایک یہ بھی ہوگا، پہلے لوگوں کو گالیاں دیا کریں گے. آج اب جس بندے کو الحمدللہ رب العالمین کے لفظ الحمد پہ پیش آنے کی وجہ نہیں پتہ، وہ آ کے بڑے بڑے علماء کو کہتا نہیں یہ تو گمراہ ہو گئے سارے، نہیں بس میں نے قرآن پڑھ لیا اور میں نے صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھ لیا، مجھے ہدایت آ گئی، ساری امت کے وہ لوگ بابے تھے، میں تو بس مسلمان ہوں. اب امام مسلم کے مقدمے کی یہ باتیں آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اور اگر نہیں مانتے تو باقی باتیں کیوں مانتے ہیں؟ جواب تو آتا کوئی نہیں ہے، تو وہ آئے میں شائیں کر کے نا بات ٹال دیتے ہیں. تو ان سب سوالات کا جواب ان کے ذمے کیا ہے؟ قرض ہے، جو قیامت تک نہیں دیں گے، بلکہ جب کوئی سوال پوچھے گا تو کیا کر دیں گے؟ گھما دیں گے. اور بولو تو صحیح، بولو تو صحیح. میں نہیں بتاؤں گا.